بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا ٹیچر ڈاکٹر واجد مغل خان۔ تو آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یا اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کے لیے میں نے ایک گیسٹ پیپر ریڈی کی ہے یا گیسٹ پیپر بنایا ہے ایل ایچ پی فرسٹ ایئر کے لیے، مڈ وائفری کی بک کے لیے، مڈ وائفری کے لیے، ایل ایچ پی کے لیے، فرسٹ ایئر کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ کو میں نے دیا ہے، اس میں جو گائیڈ کیا ہے، بتایا ہے، سب سے پہلے آپ کو اوبس اور اوبس نرسنگ کا ڈفرنس، کیونکہ ہماری جو بک ہے اس میں دو پیپر ہونے ہیں آپ کے، ایک اوبس کا اور ایک اوبس نرسنگ کا۔ جب تک ان دونوں کا ڈفرنس بچے کو سمجھ آتا ہے، اس کا پورا سال ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ اسی ایک کشمکش میں رہتا ہے کہ اوبس کیا ہے اور اوبس نرسنگ کیا ہے۔ ایون کہ وہ رٹلائزیشن کے ذریعے اپنے پورے پیپر کو کر لیتا ہے، پیپر پاس بھی کر لیتی ہے بچی وہ، اور اس کے بعد جب اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، جب ہم اسے سوالات پوچھتے ہیں، تو اسے اس کا ڈفرنس نہیں پتا ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اچھے طریقے سے کنسپٹ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اوبس اور اوبس نرسنگ، ان دونوں کا فرق میں نے اوپر دیا ہوا ہے، اس کو آپ ریڈ کر لیں گے۔ سب سے پہلے میں نے ان دونوں کے فرق کے بارے میں بتایا کہ ان دونوں کا فرق کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اہم چیپٹر کے بارے میں بتایا کہ کون سے چیپٹر آپ نے جو تیار کرنے ہیں، جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور جن میں سے آپ کے دونوں پیپر کور ہوں گے۔ دونوں پیپر اسی میں سے آپ کے کور ہوں گے، ایک اوبس کا اور ایک اوب نرسنگ کا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو اہم چیپٹرز ہیں، پہلے تو ویسے آپ کو شروع سے چیپٹر 1 سے تیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، شارٹ ٹائم ہے، آپ پورا سال نہیں پڑھ سکے، آپ کو ٹائم نہیں ملا پڑھنے کے لیے، اب آپ کے پاس شارٹ ٹائم ہے، 1 دن ہے، 2 دن ہے، 4 دن ہے، 5 دن ہے، آپ ان کو تیار کرنا چاہتے ہیں، تو میں کچھ آپ کو چیپٹر جو بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی پوری بک کے، وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس میں سے آپ کے دونوں پیپرز کور ہوں گے، اوبس کا بھی، اوبس نرسنگ کا۔ ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کرنا ہے۔ ایک تو چیپٹر 4 اور چیپٹر 5، نارمل پریگنسی اینڈ لیبر کا، یہ بہت امپورٹنٹ، جس میں سے آپ کا 60% پیپر جو آپ کا جو آتا ہے، ایم سی کیوز آپ کے آتے ہیں، آپ کے شارٹ کوشچنز آپ کے آتے ہیں، آپ کے لانگ کوشچن آتے ہیں، وہ 60% آپ کے ان دو چیپٹر میں سے آتے ہیں۔ اگر آپ ان دو چیپٹر کو، نارمل پریگننسی اینڈ لیبر کو، اگر اچھی طرح سے آپ کر لیتے ہیں ان دو چیپٹر کو، تو سمجھائیں کہ آپ کا 60% پیپر آپ کا کور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو پیپر ہے، جو باقی آپ کا 40% پیپر بچتا ہے، اس میں ہوتا ہے آپ کا دو چیپٹر 8 اور چیپٹر 10، یہ وہ ہیں جن میں آپ کا یا چیپٹر 7 سے لے کے چیپٹر 10 تک آپ کے وہ چیپٹر ہیں جن سے آپ کا 40% پیپر آتا ہے، 60% آپ کا آتا ہے 4th اور 5th میں، اور باقی جو آپ کا 40% پیپر ہے وہ آپ کا آتا ہے 7 سے 10 کے درمیان۔ جو اگر بہت امپورٹنٹ اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو وہ 8 اور 10، یہ دو چیپٹر ہیں جو ان کو تیار کر سکتے ہو۔ اور پریکٹیکل کے لیے، پریکٹیکل وائوا کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہے، ایک تو آپ نے یہی جن کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں پیپر کے لیے، سیم وہی آپ نے وائوا کے لیے بھی تیار کرنے ہیں، جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اگر اسپیشلی وائوا کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ چیپٹر نمبر 12 اور چیپٹر نمبر 13، جو آپریشنز اور ڈرگز کے حوالے سے، ان سے آپ کے سوالات ہو سکتے ہیں پریکٹیکل کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے اس کے اندر آپ کو 50 سے 60 100 ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں آپ کو۔ تو اگر یہ 100 ایم سی کیوز اگر آپ اچھے طریقے سے ریڈی کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ 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 اللہ پاک کے کرم سے آپ کا یہ پیپر پورا کا پورا ایم سی کیوز کو پیٹرن ہے وہ اسی میں سے آپ کا ہو جائے گا، اور یہ 100 ایم سی کیوز آپ کرنے سے پورا پیپر آپ دونوں ایزلی حل کر سکتے ہیں۔ آپ کا تقریباً سمجھے کہ 80% آپ کا پیپر انہی 100 ایم سی کیوز سے حل ہو جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں ایسی چیز آپ لوگوں کو ڈیولپ کروں جس سے آپ کم ٹائم میں اچھی تیاری کر سکیں۔ باقی آپ کے پاس جو بھی دوسری چیزیں ہیں جس طرح پیپر تیار کر رہے ہیں اس کو ویسے کرنا ہے، یہ صرف شارٹ ٹائم کو تیار کرنے کے لیے آپ نے اس پیپر کو دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ 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 میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو بہت 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 اچھے ریزلٹس ملیں گے اس کے۔ ٹھیک ہے، یہ 100 ایم سی کیوز آ گئے آپ کے۔ اس کے بعد میں نے اس میں ایک انتہائی اہم ٹاپکس بتائے ہیں جن کو آپ بہت 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 اچھے طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں، جیسے اینٹی نینٹل کیئر اور ایڈوائز۔ ٹھیک ہے، حاملہ خاتون کو معائنہ اور مشورے اس کے۔
स्टेजेस ऑफ लेबर, लेबर के 4 मराहिल, ठीक है, तारीफ और दुरानियाँ उनकी। अच्छा, जब भी आपको छोटी सी एक और बात भी समझा दूँ, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए उसकी डेफिनेशन के बारे में, तो उसकी डेफिनेशन बतानी है। बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं जो आपने बतानी होती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन होती है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर होता है कि वो चीज़ बनी कैसे, और उसके बाद उसका फंक्शन, वो काम क्या करती है। पेपर्स के अंदर हमेशा इन 3 चीज़ों के ऊपर पूछा जाता है और 3 चीज़ों के ऊपर अपने सवाल का जवाब देना होता है। सबसे पहले डेफिनेशन कि वो चीज़ है क्या, ठीक है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, वो चीज़ बनी कैसे, और उसके बाद फंक्शन कि वो काम क्या करती है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ लेबर की बात कर ली, फेटल सर्कुलेशन की बात कर ली, एक्लम्शिया और प्री एक्लम्शिया की बात कर लेते हैं हम, न्यू बॉर्न केयर एंड एबगार स्कोर। एबगार स्कोर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने स्टडी करना है, और उसके बाद पोस्टमार्टम, पीपीएच, इसको भी आपने अच्छी तरीके से स्टडी करना है। ये कुछ अहम टॉपिक्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। वैसे आपको पीछे मैंने चैप्टर भी बता दिए हैं, और यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, और उसके बाद कुछ आपको क्वेश्चन बताए हैं, जिन क्वेश्चन को आप तैयार करने के बाद अपने पेपर को इजीली हल कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक टॉपिक्स दिए हैं मैंने इसके अंदर, जिनको आपको तैयार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा आपको आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको अपना आप ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनके आंसर भी मैंने कोशिश की है कि एक एक लाइन के अंदर आपको दे सकूं। जितना आप कम से कम लिखें, लेकिन कंसेप्ट के साथ लिखें। कम भी लिखेंगे, कंसेप्ट के साथ लिखेंगे, उतनी आपकी ग्रामर मिस्टेक्स कम आएंगी, और जितनी ग्रामर मिस्टेक्स कम होंगी उतने आपके नंबर अच्छे लगने के चांसेस होंगे। जितनी अक्सर आप कहते हैं कि हम सवाल तो पूरा करके आए हैं, लेकिन आपको नंबर नहीं मिले, वो क्या होता है, आपके उसमें ग्रामर मिस्टेक्स आ जाती हैं। जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग लिखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, उतनी आप ग्रामर मिस्टेक कर जाते हैं, अपनी राइटिंग के अंदर मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पेपर के अंदर नंबर कम मिलते हैं। तो कोशिश करने हैं कम से कम लिखें और अच्छा लिखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। और कॉन्सेप्चुअल लिखना है, रटलाइजेशन के साथ नहीं लिखना, कॉन्सेप्चुअल लिखना है, कॉन्सेप्ट के साथ आपने लिखना है इसको। अच्छा, उसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे, जिनको आप देखेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे चल रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद ये मैंने कुछ इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ऐड किए हैं। ठीक है, कि लॉन्ग क्वेश्चंस आप जिनको तैयार करने से अपने पेपर को इजीली हल कर सकते हैं। एमसीक्यूज भी आ गए, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गए, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ गए। ये देखिए, ये सारे आप लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं, ये जितने भी। उसके बाद मैंने आपको इसमें प्रैक्टिकल गाइड के लिए भी एक पूरी आपको तैयारी बताई है, प्रैक्टिकल गाइड का तरीका बताया है कि आपसे कौन से सवाल किए जा सकते हैं और क्यों, क्या क्या आपने उनके जवाब देने हैं। सबसे पहले जैसे फीमेल पेल्विक के बारे में, ठीक है, फीटल स्कल के बारे में, प्लेसेंटा के बारे में। उसके बाद आपसे सवाल हो सकता है FHR, फीटल हार्ट रेट के बारे में, एबगार स्कोर के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, उनके क्या आप जवाब देंगे वो भी आगे मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद फीमेल पेल्विक का थोड़ा सा मैंने गाइड किया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आती, नहीं पता चलता, तो मैंने थोड़ा सा उसको गाइड करने की कोशिश की है, आप लोगों को बताने की कोशिश की है। थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन के अंदर आपको बताया, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। फीटल स्कल के बारे में भी सुना, प्लेसेंटा के बारे में, अम्बिकल कार के बारे में। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के पहचान के बारे में कि कैसे आप उसको पहचानेंगे, कौन सी चीज़ के बारे में आप बताएंगे कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़। उसके बाद सबसे जो अहम सवाल आपसे किया जाता है, वो किया जाता है EDD, LMPT, ठीक है, लास्ट मैच्योर पीरियड डेट, और EDD जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका भी आपको बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है कि आखिरी माहवारी की तारीख में LMP में, ठीक है, 9 माह और 7 दिन आप जमा करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी LMP 1 जनवरी है, तो उसमें 7 आप ऐड करें, तो 1 जनवरी में अगर आप 1 में 7 ऐड करेंगे तो 8 जनवरी बन जाएगा, या 8 बन जाएगा, कोई भी आप मंथ उठा के देख लें। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मंथ का पता होना चाहिए कि किस मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जनवरी में 31 दिन होते हैं, फेब में 28 और 29, ठीक है, 2 दिन होते हैं। ठीक है, 5 साल बाद एक साल आता है जिसमें 29 होते हैं, अदरवाइज 28 होते हैं। मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, ठीक है, मई के अंदर 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं, और दिसंबर में 31 होते हैं। तो आपको इन मंथ का पता होना चाहिए। और छोटी सी एक और बात भी आपको समझा दूं इसके अंदर अंदर, अगर हम बात करते हैं पहले मंथ के फर्स्ट डेज की, जैसे पहले 10 दिन की, या पहले 15 दिन की, पहले 20 दिन की, तो उसमें आपका जो, अगर हम 7 ऐड करते तो उसी मंथ के अंदर ही रहेगा। अगर आखिरी मंथ के आखिरी दिनों में आते हैं, जैसे हम 25 के बाद बात करते हैं जी, 25 जनवरी की बात करते हैं, जब हम 25 जनवरी में 7 जमा करेंगे तो वो फेब में दाखिल हो जाएगा।
جب اس میں داخل کرتے ہیں تو ہم ایک سب سے بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ ہم جنوری سے، جیسے ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی، 1 جنوری، 1 جنوری سے ہم نے اس میں جمع کیا 7، تو وہ بن گیا 8 جنوری، 8 جنوری میں جب ہم نے 9 جمع کیا، 9 منتھ جمع کیا، تو وہ بن گئے 8 اکتوبر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سب 25 جنوری کی یا 26 جنوری کی، اب وہ 26 جنوری اگر آئے گا، 26 جنوری میں اگر ہم 7 جمع کریں گے، 26 میں اگر 7 جمع کریں گے وہ بن جائے گا آپ کا کتنا، 26 میں 7 جمع کریں گے وہ بن جائے گا آپ کا 33۔ اب 33، تو ہمارے منتھ کے دن کتنے تھے، 31، اگر 33 میں 31 آؤٹ کر دے تو بن جائے گا 2، مین کے 2 فیب۔ اب ہم جمع کریں گے، 9 جمع کریں گے وہ فیب کے اندر جمع کریں گے، وہ ہم جنوری میں جمع نہیں کریں گے، وہ جو ہم 9 منتھ جمع کریں گے فیب کے اندر جمع کریں گے، تو بن جائے گا اکتوبر کی بجائے نومبر، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا بن جائے گا، 2 نومبر۔ تو یہ چھوٹا سا ایک آپ نے ڈیفرنس لازمی یاد رکھنا ہے، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں یا ہم اس کو سمجھا نہیں پاتے ایگزامنر کو۔ اچھا، اس کے بعد وائوا کے لیے جو سب سے اچھا ایکٹیو ہے وہ FHR، جو بھی آپ کو اوپر بھی بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لپو، اچھا، مینوورز کا، پیٹ کا معائنہ کے حوالے سے کہ اس کے کس طرح معائنہ کریں گے، کیسے کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو سارا گائیڈ بھی کیا ہے، بتایا، سمجھایا آپ کو۔ اس کے بعد ویجینل ایگزامینیشن کس طرح کریں گے، کیسے کریں گے۔ اس کے بعد نیو بورن بیبی کی دیکھ بھال کیسے کریں گے، وہ آپ سے سوال ہو سکتے تو ان کو آپ نے کیسے جواب دینا ہے۔ یہ ایک ہی چیز کے بارے میں کوشش کی آپ کو سارا گائیڈ کرنے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کوشش کی ہے، اور جتنا ہو سکے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں، کولیگز ہیں، آپ کے کلاس فیلوز ہیں، ان سب تک اس کو شیئر کریں تاکہ میکسیمم 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 آپ کے دوست، آپ کے جاننے والے اس کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں اور اپنے پیپر میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ باقی اگر آپ کو کسی بھی طرح کی اس کے نوٹس، آپ کو اس کی بکس، آپ کو اس کی پریکٹیکل کاپیز، سولو انسولو کس طرح کی آپ کو کاپیز ریکوائرڈ ہوں، تو آپ میرا نمبر اس میں دیا گیا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے، تو آپ کو ہر چیز اویل ہو سکتی ہے، آپ کو پیپر بھی مل سکتے ہیں، فاسٹ پیپر بھی سارے، یا کسی بھی بورڈ کے آپ کو کتاب چاہیے ہو، آپ کو فارمیسی کونسل کے آپ کو بکس چاہیے، آپ کو فیڈرل بورڈ کے آپ کو بکس چاہیے، آپ کو پاکستان نرسنگ کونسل کی بکس چاہیے، آپ کو پنجاب میڈیکل فیکلٹی کی بکس چاہیے، نوٹس چاہیے، آپ کو ہارڈ کاپی میں چاہیے، آپ کو پریکٹیکل کاپیز چاہیے، آپ کو کسی بھی طرح کے کوئی نوٹس آپ کو چاہیے، دانیال، مکتبہ دانیال کی شاپ پہ بھی آپ کو لاہور مل سکتے ہیں، یا میرے پاس بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں، آپ مجھ سے آن آرڈر منگوا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے چارجز ہوں گے جو لاہور سے آپ کو ملیں گے۔ السلام علیکم۔